میرے بھائیوں، ساری کائنات کے تمام بندوں میں جو سب سے بڑا بندہ ہے، جس کو دیکھ کر مقام بندگی سمجھ میں آ سکتا ہے، جب اس بندے کے حقوق ہی ادا نہ کیے، جس نے بتایا کہ تجھ پر تیری ماں کا حق کیا ہے، تیرے باپ کا حق کیا ہے، تیری اولاد کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں، اس نبی کے حقوق ادا نہ کیے تو مجھے بتاؤ وہ بندہ بخشا جائے گا؟ سب کے حقوق ادا کر دیے لیکن اس کا حق نہیں ادا کیا جو سب سے بڑا بندہ ہے، تو پھر اللہ غفور الرحیم، اللہ پھر نہیں ہے، پھر اللہ معاف نہیں کرے گا۔ لیکن میں تھوڑا سا اس کو بدل دیتا ہوں، لیکن ناراض نہیں ہونا آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے، یہ میری اپنی محبت کی بات ہے، سمجھ آ جائے تو عمل کر لینا، نہ آئے تو فتویٰ نہ لگانا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں، آپ نے اپنے باپ کا حق ادا نہیں کیا، ماں کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا، اولاد کا حق ادا نہیں کیا، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیے، ہمسایوں کے حقوق ادا نہیں کیے، کسی کا حق پوری طرح آپ ادا نہیں کر پائے، لیکن کوشش کی ہے۔ ان حالات میں سب کے حقوق میں نے ادا کر دیے، ماں باپ کا بھی کیا، اولاد کا بھی کیا، کسی کا یا کیا یا نہیں کیا، چلو کہتا ہوں کسی کا کوئی حق نہیں ادا کیا، لیکن میں نے اپنے نبی کا کوئی حق چھوڑا نہیں، تو کیا پھر اللہ غفور الرحیم نہیں ہے؟ پھر اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا؟ میں کہوں گا اللہ میں تیرے بندوں میں سے کسی بندے کا حق ادا نہیں کر سکا، لیکن اللہ جس بندے کے واسطے تو نے کائنات کو وجود بخشا ہے، جس بندے کے لیے تو نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، جس بندے کے لیے تو نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اللہ میں تیرے اس حبیب کے سارے حقوق ادا کر کے آیا ہوں، کیا اللہ پھر مجھے معاف نہیں کرے گا؟ کرے گا نا؟ تو میں کس دھوکے میں پڑا ہوں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اپنی جان کا حق ادا کرتا ہوں، دیکھیں جی بندے کا اپنی جان کا بھی تو حق ہوتا ہے نا، اور اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری جان کا کوئی حق، ہاں تمہاری جان سے بھی زیادہ اگر تم پر کسی کا حق ہے تو وہ تمہارے نبی کا۔ ہم تو اللہ تو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ سودا کر لو، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ کے ساتھ سودا کر لو، کس کا؟ اپنی جان کا، مال کا، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں کس کا حق ادا کرنا ہوگا؟ بولے یار، بولے کس کے حقوق ادا کرنے ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں کس کے حقوق ادا کرنے ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہیں، جن میں سے سب سے بڑا حق جو قرآن کی آیت کی روشنی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا وہ یہ ہے کہ حضور کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ صحابہ کو آج دنیا میں جو دنیا اور آخرت میں جو مقام و مرتبے جو صحابہ کو حاصل ہوئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کی، اپنی جان کا حق ادا نہیں کیا، اولاد کے حقوق ادا نہیں کر سکے، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر سکے، لیکن نبی کا کوئی حق چھوڑا نہیں۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس مبارک میں تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی نظر آتی۔ صحابہ حضور پر کیسے قربان ہوتے تھے اور کیسے صحابہ حضور کی باتوں پر عمل کرتے تھے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو محبت کس قدر تھی۔ سرکار نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا، اس کے ہاتھ سے یہ انگوٹھی نکال کر یوں پھینک دی اور کہا کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمجھ گئے کہ سرکار کو یہ سونے کی انگوٹھی پہننا پسند نہیں ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کو دور کر اور اتار کر پھینک دی۔
اب سرکار یہ بات ہوئی اور سرکار تشریف لے گئے، لیکن اس کے بعد جو باقی صحابہ موجود تھے انہوں نے اس صحابی سے کہا کہ دیکھو حضور نے اتار کر پھینک دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اس کو پہننا پسند نہیں کرتے، لیکن یہ پیسوں کی چیز ہے، یہ پیسوں کی چیز ہے، یہ مفت تو نہیں ہے، تم ایسا کرو اس کو اٹھا لو اور اٹھا کے اس کو بیچ دو اور جو قیمت آئے گی اس کو استعمال کر لیں۔ تو وہ صحابی تڑپ کر کہنے لگے کیسی بات کرتے ہو میرے بھائیوں، جس چیز سے کملی والے نے نفرت کا اظہار کیا میں اس کو اٹھاؤں گا؟ اللہ اٹھایا تک نہیں، چھوڑ دی وہیں پر۔ ایسے ہی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے اور ایک مکان کے ساتھ، آپ کے ساتھ اور بھی صحابہ کرام موجود، ایک مکان کے سامنے سرکار رک گئے، دیکھا نیا نیا مکان بنا ہے اور 2 منزلہ مکان بنا ہوا ہے، بڑا خوبصورت بنایا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان کے سامنے رک گئے اور اپنے صحابہ سے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ انہوں نے کسی صحابی کا نام لیا، فرمایا یہ فلاں صحابی کا مکان ہے، تو ان صاحب کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ سنا اور پھر وہاں سے چل پڑے اور مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ اب جب وہ صحابی جن کا مکان تھا وہ سرکار کی مجلس میں حاضر ہوئے، آ کر مصافحہ کیا، ملے، تو ان کو سرکار کی وہ توجہات اور وہ شفقت جیسے روزانہ ملا کرتی تھی ویسے نہیں۔ تو صحابہ مزاج شناس نبوت تھے، فوراً تڑپ گئے کہ کیا وجہ ہے آج کملی والے کی وہ نظر رحمت میری طرف متوجہ نہیں ہو رہی، وہ التفات میری طرف نہیں ہو رہا جو روزانہ ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ پریشان ہوئے اور اس پریشانی میں صحابہ سے پوچھا کیا وجہ ہے، کیا سرکار مجھ سے ناراض ہے یا کوئی بات میرے متعلق یا کسی نے میری شکایت کی ہے؟ تو صحابہ نے کہا اور تو کوئی بات نہیں ہوئی، سرکار گزر رہے تھے تمہارے مکان کے سامنے رکے، پوچھا کس کا مکان ہے، ہم نے تمہارا نام لے دیا، بس یہی بات ہوئی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس صحابی نے اس کے بعد اگلا کوئی سوال نہیں کیا، یہ نہیں کہ سرکار سے پوچھوں سرکار کیا ماجرا ہے، کیا میرا مکان پسند نہیں ہے، کوئی بات نہیں کی، گئے واپس جا کر اس مکان کو گرا دی، بالکل مکان گرا کے ملیا میٹ کر کے سرکار کے قدموں میں حاضر ہوئے، کہا کملی والے جو تجھے پسند نہیں ہمیں بھی پسند نہیں، مٹا کر آ گیا ہوں، اب بتائی۔ اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں یہ صحابہ کا ایمان ہے، یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ اللہ نے یوں نہیں صحابہ کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہہ دیا، یوں نہیں 1100 آیات صحابہ کی عصمت پر نازل کر دی،